اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو مجھے سوال آئے تھے۔ ایک سوال میں پوچھا گیا تھا کہ درود پاک جو ہے اس کی تعداد کم ہو جاتی ہے، کیوں ہو جاتی ہے؟ اور دوسرے میں پوچھا گیا تھا یہی بات تعداد کم، ساتھ میں وسوسوں کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ خیالات آل دا اسٹف بہت زیادہ آنے لگ گئے، تعداد کم ہو گئی درود کی۔ لیکن انہوں نے ساتھ میں ایک بڑی خوبصورت بات کی اور وہ مجھے بہت اچھی لگی۔ انہوں نے کہا کہ جب مجھے برے خیالات آتے تھے اتنے ان کو آئے کہ وہ کہتی مجھے ایسا لگا کہ جیسے خدا نخواستہ ان کو لگا کہ وہ مر جائیں گی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا اللہ کے پاس ہی جانا نا۔ تو وہ بات بڑی پیاری مجھے ان کو لگی۔ اور دوسری بات ان کی مجھے حسین اور خوبصورت، حسین اس لیے کہنا چاہوں گی کہ کچھ لوگ اتنی اچھی اچھی باتیں کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتی ہے ماشاءاللہ کہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ کہتی ہیں کہ ٹیسٹ ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے برے خیالات آنا بھی، تو انہوں نے اپنی ہی بات کا جواب دے دیا ٹیسٹ۔ لیکن ایک اور بات میں آپ سب سے ایکسپلین کروں گی کہ کیوں تعداد کم ہو جاتی ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں بڑی۔ پہلی نظر لگنا ہوتی ہے، اس لیے میں کہتی ہوں اپنی تعداد کبھی کسی سے شیئر نہ کریں، کوشش کریں آپ کسی کے سامنے پڑھیں بھی مت۔ اگر کسی کو پتہ نا کہ ہاں درود پاک کی بات بتا رہی ہیں تو کسی کے سامنے کوشش کریں آپ نہ سامنے ہوں اپنی تعداد مکمل کرتے ہوئے۔ اب یہاں پہ لوگ سوال اٹھائیں گے کہ بھئی ہم ہر وقت درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا ہم نہ پڑھیں؟ پڑھیں، بالکل پڑھیں، لیکن جو آپ کا اسپیسیفک ٹائم ہے نا خاص تعداد کمپلیٹ کرنے کا، وہ کوشش کریں کسی کے سامنے مت کریں۔ اس کے بعد جتنا کھلا آپ نے پڑھنا اس تعداد کو کمپلیٹ کرنے کے بعد 313 1000 اس کے بعد آپ پڑھیں۔ پھر کوئی نظر کا ڈر نہیں، کوئی کچھ نہیں، آپ کو اس دن کوئی نظر کچھ نہیں کہہ سکتی، ایون اس دن نہیں آگے بھی نہیں کہہ سکتی۔ لیکن وہ یہی بات ہے نا کہ ہمیں جڑنا ہے کانسٹنٹلی درود ابراہیمی سے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ ایک اور رپنزل مووی تھی بچوں کی، اس میں کیا ہوتا تھا کہ وہ جو اس کی اسٹیپ مدر سی بنی ہوئی تھی وہ اس کے بالوں سے طاقت لے کے خود کو جوان کرتی تھی اور وہ ہر وقت یہ عمل کرتی تھی۔ تو جسٹ ایک بات سمجھانے کے لیے آپ لوگوں کو کہ ہمیں بھی اپنی اس پاور کو انکریز کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کرتا ہے ایک ایسا کہہ لیں کہ آپ کے ارد گرد جو ایک حصار ہے نا، نورانی حصار ہے، اس کو ہم کیوں کم کریں؟ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور دوسری جو ریزن ہوتا ہے نظر کے علاوہ تعداد کم ہونے کا، وہ ہوتا ہے جادو۔ اور وہ ایسے ہوتا ہے کہ کیونکہ انسان تو رکتا ہی نہیں ہے، حسد جو ہو جاتی ہے نا جب کسی انسان کو کسی سے، حسد میں انسان کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے، جیسے شیطان نے پہلی حسد کی، اور بالکل ویسے ہی انسان اس میں کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے، جیسے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا، کتنا معتبر تھا وہ۔ تو بتانے کی آپ سب کو یہاں بات یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے درود ابراہیمی بہت طاقت رکھی ہوئی ہے، اور یہ ایسا نورانی حصار آپ کے ارد گرد بناتا ہے جو کہ کوئی عبور نہیں کر سکتا، کوئی پار نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ کو اس کو پکڑنا ہے، اور کیسے پکڑیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے، ہم خود کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے تو یہ دو ریزن ہوتے ہیں۔ تو جہاں آپ کی کہیں تعداد کم یا کچھ ہوتی ہے، ہر چیز اللہ کے حکم سے، تو بس کہیں نہ کہیں دے ٹرائی ٹو کہہ لیں کہ آپ کی زندگی میں آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کا زیادہ نقصان نہیں کر سکتے۔ اور اگر کبھی آ بھی جائیں اور آسانی ہو جاتی ہے آپ لوگوں کے لیے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ان کو جو چانس ملتا ہے نا کہیں سے گھسنے کا، وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیتے ہیں۔ آپ نے بس اپنی پوری محنت کرنی ہے کہ 10 مرتبہ ہی پڑھا جا رہا ہے، پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے، مستقل مزاجی دکھانی ہے، اور ہر درود پڑھنے کے بعد یعنی کہ جب آپ نے جتنی تعداد پڑھ لی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی اللہ میری وہ تعداد واپس لا دیں۔ ٹرسٹ می، کچھ دنوں کی بات ہے، واپس آ جائے گی۔ میں نے پچھلی بھی ویڈیو میں شیئر کیا تھا ایک بہن کا واقعہ جو کہہ رہی تھی کہ ان کی تعداد کم ہو گئی تھی اور بڑا مشکل ہو گیا تھا ان کے لیے اپنی تعداد مکمل کرنا۔ ابھی بھی وہ گزر رہی ہیں اس چیز کے ساتھ، کہہ رہی ہیں کہ بھی میری تعداد اس طرح مکمل نہیں ہو رہی، ہو سکتا ہے اب ہو گئی ہو جب تک آپ کو یہ ویڈیو ملے، انشاءاللہ تعالیٰ آمین ثم آمین، آپ سب کی بھی اللہ تعالیٰ تعداد بڑھائیں۔ لیکن یہاں بتانے کی بات یہ ہے کہ آپ نے مستقل مزاجی دکھانی ہے اور شکر، ان دونوں کا دامن پکڑ لیں۔ اور تیسری چیز دعا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے۔ دعا اتنی بڑی طاقت ہے نا کہ ہم اس کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، صرف اور صرف اپنی جو ہے وہ یقین نہ ہونے کی طاقت کی وجہ سے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا جی کہ ہماری تعداد کیوں کم ہو جاتی ہے، اور اس کو بڑھانے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد جو ایک اور چیز آتی ہے وہ ہے کہ ہمیں خیالات اور وسوسے کیوں آتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ نے ایک امیجن کر لیں، ایک ہم بچپن میں گیم کھیلتے تھے کاغذ پہ بنا کر، اور اس میں کیا ہوتا، چلے اگر نہیں پتہ میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں۔ اس میں پہلی پوچھی جاتی تھی کہ دیکھو یہ اتنا سارا خزانہ پڑا ہوا ہے اور چور چاہتا ہے کہ وہ یہاں اس خزانے تک آ جائے، تو وہ کیوں نہیں آ پا رہا؟ تو درختوں پہ نا پولیس لکھا ہوتا تھا، تو اب جو بندہ اس کو فائنڈ کر لیتا تھا تو اس کو پتہ لگ جاتا تھا کہ چور کیوں نہیں آ پا رہا۔ تو آپ سوچیں کہ فرض کریں کہ وہ درخت نہیں ہے، یعنی وہ پولیس نہیں ہے اکارڈنگ ٹو دا پہیلی،
تو آپ سوچیں کہ پھر اس کی چور کے لیے آسان ہوگا آنا. بالکل ویسے ہی جب ہم لوگ ایک خاص تعداد مکمل کرتے ہیں درود پاک کی، اور ہوتا کیا کہ ہماری تعداد کم ہو جاتی ہے، تو شیطان کو آسان ہو جاتا ہے ہمیں وسوسے دینا، لیکن وہ وسوسے آپ کو پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں. تو اب نیکسٹ ٹائم جب آپ کو درود پاک کی آپ کی تعداد کم ہو اور آپ کو وسوسے چاہے جتنے مرضی بھی آنا کہیں، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ شیطان کے وسوسے ہیں، اس کو تھوڑا سا ٹائم مل گیا ہے مجھے وسوسے دینے کا. آپ نے درود پاک پڑھتے چلے جانا ہے، چاہے آپ کے ہاتھ میں کاؤنٹر ہے نہیں ہے. جب جب وسوسے آئیں آپ پڑھیں. آپ یقین کریں آپ ابھی 4 مرتبہ بھی ختم نہیں کریں گے درود ابراہیمی، آپ کا وسوسہ ہٹ جائے گا. بٹ یہ ہوگا ایٹ لیسٹ ان لوگوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے جو کہ اپنی خاص تعداد 313 یا 1000 کمپلیٹ کرتے ہیں. ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی تعداد مکمل نہیں ہوتی تو وہ وسوسے آتے ہیں. ایک بہن کا مشاہدہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. ایک بہن کہتی ہیں کہ ماشاءاللہ وہ روز 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتی تھیں، پھر ہوا کچھ ہی ان کی تعداد کم ہو گئی، اور جو صبح صبح ختم ہوتی تھی وہ سارا دن لگا کر کہتی ہیں ختم ہونا شروع ہو گیا. اکثر اوقات تو کہتی ہیں کہ 1000 مکمل ہی نہیں ہو پایا. اور اسی پریشانی میں کہتی ہیں ان کو اتنے گندے خیالات آتے تھے، اتنے برے آتے تھے. کبھی کبھی تو وہ ہوا میں باتیں کرنا شروع ہو جاتی تھی، ہوا میں لڑنا شروع ہو جاتی تھی. تو وہ کہتی ہیں کہ جیسے کہ اپنی طرف سے ایک سینیریو بن جاتا کہ فلاں بندے نے یہ کہہ دیا تو کیا ہوگا. یعنی آپ کے وہ پوائنٹس جو آپ کی لائف میں کبھی آپ کو تکلیف دینے کا باعث بنے ہوتے ہیں، گھبرانے کا باعث بنے ہوتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے آپ کی زندگی میں کبھی آپ کو تکلیف پہنچائی ہوتی ہے اور بڑا آپ اس ٹائم ہرٹ ہوئے ہوتے ہیں، وہ پوائنٹس لا کے آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں تاکہ آپ مزید ڈسٹرب ہوں، آپ اپسیٹ ہوں، تاکہ آپ کو یعنی آپ کی کمزوری، کبھی آپ کو آپ کی اولاد کے بارے میں برا وہم دے دیا جائے گا، کبھی آپ کو آپ کے ماں باپ کے بارے میں برا وہم دے دیا جائے گا، آپ کی پڑھائی سے ریلیٹڈ دے دیا جائے گا، کچھ بھی چیزیں. اچھا فلاں وقت میں تمہیں انسلٹ کیا گیا تھا یاد آیا، یا پھر ایسا اچھا دیکھو فلاں وقت میں تمہارے بہن بھائیوں کے ساتھ یہ ہوا تھا. یعنی وہ چیزیں جو آپ کو تکلیف دیں گی سب سے پہلے تو، اور اگر آپ اس کو بھی عبور کر لیں گے تو سب سے جو آپ کا ویکسٹ پوائنٹ ہوگا نا اس کے اوپر آیا جائے گا. پھر اگر یہ سب بھی اس سے نہیں ہو پائے گا تو پھر آپ کی عبادت اس کے اوپر آیا جائے گا. تو نیکسٹ ٹائم جب آپ کی تعداد کم ہو رہی ہو، یعنی اگر آپ نے صبح صبح نہیں ختم کیا یا وہ جو خاص آپ کا ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ نہیں ختم کر پاتے، تو پلیز یاد رکھیں کہ جو بھی وسوسے آ رہے ہیں یہ بس اس کو تھوڑا سا رستہ مل رہا ہے آپ کی زندگی میں آ کے آپ کے دماغ کے ساتھ کھیلنے کا، تاکہ آپ اتنا ڈسٹرب ہو جائیں کہ آپ کسی طرح درود پڑھنا بند کر دیں. ہماری جو سوچیں ہوتی ہیں یہ بہت پاورفل ہوتی ہیں. یہ بیٹھے بٹھائے انسان، خوش انسان بیٹھا ہے، اس کے دماغ میں چھوٹی سوچ آئے گی، پھر وہ پہاڑ بن جائے گی اور وہ آپ کو ڈسٹرب کر کے وہاں گرا دے گی اور آپ ڈپریشن میں بیٹھے ہوں گے. اللہ نہ کرے کبھی کسی کو ڈپریشن آئے. درود پاک پڑھنے والوں کو میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا جی چیلنج کرتے ہیں یہ وہ، میں بھی چیلنج دیتی ہوں ہر کسی کو کہ اگر آپ 30 دن ٹک کر 1000 مرتبہ درود ابراہیمی ختم کرتے ہیں آپ کا ڈپریشن نہیں رہے گا، نہیں رہے گا. چیلنج لے کے کر لیں، مجھے چیلنج کر لیں. 30 دن ٹک کے، لیکن کوئی دن مس نہیں ہونا چاہیے، شرط ہی ہے. اب ایک بندہ اٹھ کے اگر چیلنج کو ہرانا چاہ رہے اور نہ پڑھیں اور کہیں نہیں جی ایسا نہیں ہوا، کیونکہ جس شخص نے پڑھا ہوگا وہ یہ نہیں آ کہہ سکتا کہ نہیں ہوا. اٹس ویری بینیفیشیل. پہلے دن ہی 1000 کمپلیٹ ہوگا تو آپ کو اثرات نظر آنے لگ جائیں گے، آسانیوں کے نورانی حصار کے اپنے ارد گرد. آپ کو کام ڈاؤن فیل ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن وہی شرط ہے کہ آپ نے درود ابراہیمی 1000 مرتبہ روز پڑھنا ہے 30 دن تک. کہاں جاتا ہے آپ کا ڈپریشن؟ اور پھر اس کو لائف سٹائل بنا لیں، پھر آسان ہو جائے گا آپ کے لیے لائف سٹائل بنانا اس کو. تو ہاں ویسا ٹائم آتا ہے تعداد کم ہوتی ہے اوپر نیچے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. اسی لیے میں کہتی ہوں نا کہ بار بار ہم یہ دعا کریں یا اللہ مرتے دم تک درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا، یا اللہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا. تو یہ ہیں آپ کے 2 سوالوں کے جواب. اگر برے خیالات آئیں تو اس کو زیادہ اپنے مائنڈ پہ حاوی نہ ہونے دیں. اچھا ہو رہے ہیں حاوی، جلدی جلدی درود ابراہیمی پڑھیں، چاہے آپ کی تعداد مکمل ہوئی ہے اس دن کی یا نہیں. 3 سے 4 دفعہ ہی آپ کی درود ابراہیمی پڑھا جائے گا، آپ کا دماغ کام ڈاؤن ہو جائے گا. پھر دوبارہ بھی اٹیک ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو ہے نا اس نے تو کسی طرح آپ سے درود ابراہیمی چھڑوانا ہے، تو اس میں پریشان نہیں ہونا. خاص طور پہ جن لوگوں کے ساتھ جادو وغیرہ کا ایشو ہوتا ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بہت برے برے خیالات آئے جاتے ہیں. میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بہت پہلے ایک واقعہ شیئر کیا تھا. وہ جو ایک بہن تھی جن کے گھر میں جو ہے وہ بیماریاں، ہسبینڈ کے ساتھ ناچاکی وغیرہ شروع ہو گئی تھی، ان پہ جادو اتنا سویر، اور کنہوں نے کروایا. کافی سال بعد ان کو پتہ لگا کہ جن کا انہوں نے رشتہ انکار کیا تھا ان کے والدین نے، جو بیچاری کو پتہ بھی نہیں، ان لوگوں نے جادو کروایا حسد میں آ کے. تو یہ ساری جو چیزیں تھیں، اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے ان کے سامنے شکلیں آ جاتی تھیں سامنے. تو کہتی ہیں اگر لوگ مجھے سنتے تھے، مجھے شاید اگر لوگوں کو پتہ لگ جاتا کہ میں کیا کر رہی ہوں تو یا کیا دیکھ رہی ہوں اور لوگ میری بات پہ یقین نہ کرتے تو شاید میں دماغی مریض کہہ دیتے.
تو آپ کو دماغی مریض بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن آپ نے ٹینشن نہیں لینی، یہ فضول خیالات ہیں، ان کو ہوا نہیں دینی۔ اپنے آپ کو ذکر اذکار میں جلدی جلدی لگائیں، 3 سے 4 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے، آپ کے خیالات ٹھیک ہو جائیں گے، ڈونٹ وری۔ اللہ رب العزت آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ اپنے خیالات کو پازیٹیوٹی سے چینج کریں۔ جب خیال آتے ہیں نا اچھا یہ ایسے ہے، کبھی کبھی نماز پڑھتے ہوئے استغفر اللہ اتنا برا خیال آتا ہے، تو اس کا بھی حل ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد جو ہے آپ لیفٹ سائڈ پہ، ایون قرآن پڑھتے ہوئے بھی جب آپ کو ایسے خیال ہے تو لیفٹ سائڈ پہ اشارے کے طور پہ 3 دفعہ آپ نے اسپٹ کرنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کے خیالات آنا بند ہو جائیں گے۔ تو یہ سب چیزیں بھی ہیں، لیکن آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے خیالات آنا بند ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں مرتے دم تک صحیح تلفظ کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، بندائے مومن بنا کے اپنے پاس اٹھائے، آمین ثم آمین۔ چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔